السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 11 فروری 2022 فرینکفرٹ جرمنی کے اندر بڑا ہی خوبصورت موسم نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ جو میری دونوں اطراف آپ خوبصورت رہائشیں دیکھ رہے ہیں، بعض علاقے جرمنی میں جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کے اندر اس طرح سے بنائے گئے ہیں کہ یہ جو سڑک جس پہ ہم اس وقت پیدل جا رہے ہیں، یہ پورا ایک راؤنڈ لگا کے اس کی دونوں سائڈوں پہ اس طرح کے جو گھر بنے ہوئے ہیں، یہ مختلف فرمیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں جو اس طرح گھر بنا کے پھر ان کو کچھ عرصے کے بعد ماڈرنائز کرتی ہیں، رنگ روغن کر کے ان کا کرایہ بڑھا لیتی ہیں۔ یہ علاقے ہر شہر کے اندر کافی تعداد میں آپ کو ملیں گے، جو زیادہ آبادی کو کور کرنے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سڑک پورا ایک راؤنڈ لگائے گی اور اوپر سے گھوم کے پھر جہاں سے میں نے آغاز میں آپ کو دکھائی تھی، ایک دکان پروئنگس مارکٹ، ہمارے اپنے پاکستانیوں کی دکان ہے، وہاں سے وہ واپس نکلتی ہے۔ اس کو کوئی سڑک سائڈوں سے نہیں ملتی، یعنی ایک سمجھ لیں کہ ایک بند پنجرے کی طرح یہ علاقہ ہے، اور یہاں ہزاروں کی تعداد میں گھر ہیں جہاں لوگ رہ رہے ہیں۔ پھر اس کے قریب سکول اور کوئی بیک سائڈ پہ کوئی گراؤنڈ اور ٹرین کا سٹاپ۔ یہ آپ دیکھیں، صبح کے وقت یہ کوئی بارات ہے، غالباً کوے جو ہیں آج ان کی کوئی بارات لگ رہی ہے۔ یا یہ والا منظر اکثر و بیشتر ہم پاکستان میں دیکھا کرتے تھے۔ اس سائڈ پہ یہ 2-4 کبوتر بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ بالکونی میں سیم کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اب ہمارے پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ اکثر یہ سنا کرتے تھے کہ جب کوئی کوا آ کے بنیر پہ اپنا آوازیں نکالا کرتا تھا تو کہتے تھے کوئی مہمان آنے کی توقع ہے۔ تو ادھر بھی لگتا ہے کہ کوئی مہمان ایک نہیں بلکہ کافی زیادہ آنے کی توقع ہے۔ اس ایریے کے اندر جو مسئلہ یا پرابلم اس وقت لوگوں کو پیش آتی ہے جب وہ ٹرک، جو شہر کا بڑا ٹرک سامان اٹھانے کے لیے اس سڑک پہ ایک دفعہ آ نکلتا ہے، تو پھر اس کے پیچھے جو گاڑیاں، ان کے لیے یہ سڑک کیونکہ تنگ ہوتی ہے، پھر گاڑیاں اس کو اوورٹیک نہیں کر سکتی۔ وہ پھر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں دن اتنے بجے اس نے ادھر راؤنڈ لگانا ہے اور ہم نے اس سے پہلے یا اس کے بعد اپنے کاموں کے لیے گاڑی لے کے نکل جانا ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے جو ممالک یا ہمارا جو کلچر ہے پاکستانی یا ایشین، اس کے اندر آئے دن کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم دیکھ کے پوری دنیا کے اندر ہمارا جو اسلام مذہب ہے یا ہمارا ایشین جو کلچر ہے، جس میں کافی مذاہب آباد ہیں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں اور باقی کافی اور بھی ہیں لیکن تھوڑے ان کے اندر جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، جو انتہا پسند، وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک دفعہ جو نام ہے نا، وہ ہمارے علاقوں کا بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری ایک حدیث میں آتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہر نیت جو ہے، اس کا جو ہر کام کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، کہ آپ ہر کسی کام کو کس نیت کے ساتھ آغاز کر رہے ہیں، کس نیت کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کل میں اخبار پڑھ رہا تھا، ایک ایسا
بے ایمانہ تو نہیں آپ اس کو کہتے، انسانیت کی سوچ سے بھی گھرا ہوا ایسا ایک واقعہ ہوا ہے جو پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں پاکستان میں، کہ ایک قبر کو اکھاڑ کر وہاں 16-17 سال کی جو بیٹی کہہ لیں، لڑکی کہہ لیں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی مطلب جو بھی رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، وہ اس لحاظ سے وہ کسی نہ کسی کی کچھ لگتی تھی، وہ فوت ہو گئی کسی بیماری کی وجہ سے، تو اس کو ظالموں نے، درندوں نے، جانوروں نے، یا آپ کیا ان کو کہیں گے، اکھاڑا قبر کو اکھاڑ کے پھر اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی، یعنی فوت شدہ لڑکی کے جسم کو نوچا گیا اور اس کو پھر پھینک کے چلے گئے۔ تو وہ کوئی غریب لوگ تھے جن کی وہ کوئی بیٹی تھی یا ان کی بہن تھی یا جو، انہوں نے جب دیکھا کہ قبر کو کہ اس کی بے حرمتی کی گئی ہے، اور پھر انہوں نے پرچہ درج کروایا پولیس کو، ابھی وہ جو تلاش جاری ہے ان لوگوں کی۔ اور پاکستانی یا ایشین معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایسے واقعات کے بعد وہ جو بیچارے جن کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا ہے، ان کے پاس اگر سورسز نہ ہوں، ان کے پاس مال نہ ہو کھلانے کے لیے، تو ایسے کیسز کو دبا دیا جاتا ہے اور لوگ آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں۔ چند دن پہلے انڈیا میں ایک مسلمان لڑکی جب اپنے کالج کے لیے نکلی جانے، کالج کے سامنے جو ہندو انتہا پسند ینگ لڑکے تھے، اب اس کے پیچھے سازش کیا تھی، کیا پلاننگ تھی، یا وہ پہلے ہی کھڑے، تو وہ جو اپنا ہندوؤں کا جو ایک نعرہ ہوتا ہے شری رام کی جے اور یہ پتہ نہیں کیا، وہ لگا کے تو انہوں نے لڑکی کو ہراساں کرنا شروع کیا کہ بھئی آپ کالج میں نہیں جا سکتے، اگر آپ نے اندر انٹر ہونا ہے تو نقاب جو برقع آپ نے پہنا ہوا ہے یہ آپ کو اتارنا ہوگا، ادروائز آپ۔ بہرحال اس نے آگے سے، لڑکی بہادر تھی یا اس کو اس وقت کوئی کیا کہتے ہیں ہمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، تو اس نے وہ اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے، اور وہ جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے ینگ، وہ اس کے پیچھے، اور وہ لڑکی جو ہے وہ اپنا آگے اس، بہرحال وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی ویڈیو، اور پھر اس کے اوپر پوری دنیا میں مختلف چینلز پہ پروگرام بنے، یوٹیوب پہ آیا کہ یہ والی بڑی بہادر لڑکی، انہیں اسلام کی اس نے صحیح ترجمانی کر دی، اسلام کا نام روشن کر دیا، ایسی بہادر لڑکی۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو کسی نہ کسی خوبی سے ضرور نوازا ہوا ہے، وہ کسی وقت اس کا جو ایمان ہے وہ جاگ پڑتا ہے، جذبہ جاگ جاتا ہے، پھر اس کے پیچھے اور بھی بعض وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ آنے والا وقت جو ہے وہ ایسا بتائے گا، لیکن کسی بھی مذہب کے اندر جو ایکسٹریمزم ہے، جو انتہا پسندی ہے، وہ قابل کیا کہتے ہیں اس کا ہم نے کرنا ہوتا ہے، رد کرنا ہوتا ہے، قابل مذمت ہے۔ یہ چیز ہمارے معاشروں میں نہیں سمجھی جا رہی، پاکستان انڈیا کا جو معاشرہ ہے وہاں یہ چیز نہیں سمجھی جا رہی، بلکہ یہ چیز بڑھتی جا رہی۔ انسان وہاں کا جو ہے اپنے مقاصد کے لیے، دیکھیں انما الاعمال بالنیات کی بات ہو رہی تھی کہ مختلف کام جو انسان کرتا ہے نا، اس کے پیچھے نیت۔ اب مجھے چند دن پہلے ایک دوست کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو اس نے کہا یہ یورپین ممالک میں مثال کے طور پہ جب انسان گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اور ایک اوور سپیڈ کرتا ہے تو یہاں وہ کیمرے میں تصویر کھینچی جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے کچھ عرصے بعد وہ آپ کے گھر میں لیٹر آ جاتا ہے کہ بھی یہ تصویر کھینچی گئی ہے، تو جس کے نام پہ گاڑی ہوتی ہے اس کو خط آتا ہے کہ بھی بتاؤ یہ آپ گاڑی چلا رہے تھے، اگر آپ خود نہیں تھے کون چلا رہا تھا، پھر ہم اس کو جرمانہ بھیجیں، پھر اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے قانون کے مطابق۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اگر اس پہ جواب نہیں دیتے، رسپانس نہیں دیتے، تو چند دن کے بعد جو پولیس والے ہیں، جو تھانہ متعلقہ یا متعلقہ میں، ان کے وہ گھر میں آ جاتے ہیں، ہاتھ میں ان کو وہ تصویر بھی ہوتی ہے وہ جو کھینچی گئی ہوتی ہے، تو وہ آ کے بندے کا چیک کرتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ۔ اب اس کو بچنے کے لیے اس سے بہت مختلف طرح کے لوگ طریقے حربے استعمال کرتے ہیں، کبھی اپنے کسی رشتہ دار کا نام دے دیا کہ وہ جو باہر والے کسی ملک میں رہتے تھے کبھی، کیونکہ یہ
ایشین تصویریں، ایشین لوگوں کی شکلیں جو ہیں وہ ان لوگوں کو جو گورے پہچاننا اتنا آسان، لیکن اب وہ تصویریں ماڈرن ہو گئی، پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بچنے کے لیے اس سے کہ یہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، لائسنس بھی جا سکتا ہے، انسان داڑھی رکھ کے داڑھی بڑھا لے اور اس کے بعد کچھ عرصہ داڑھی کو، اب اس کو کیا کہیں گے، کیا نیت تھی؟ آیا وہ داڑھی جو ہے، داڑھی کا جو ایک تقدس ہے، جو داڑھی کا جو مقصد ہے کہ وہ اللہ کے جو نبی نے سنت ہے، آیا وہ والی نیت تھی، یا ایک یہ تھی کہ میں کسی طریقے سے اس جرمانے سے یا لائسنس جانے سے بچ جاؤں؟ یہ ایک میں جنرل بات کر رہا ہوں، جو بھی انسان اس مس یوز یا کسی بھی چیز کا غلط استعمال غلط نیت کے ساتھ کرنا، اس پہ میں بات کر رہا ہوں۔ باقی جو کرے، جو کرتا ہے وہ اس کا ایک اپنا ذاتی معاملہ ہے، اور زندگی میں انسان بہت ساری غلطیاں کرتا ہے لیکن اپنے مقاصد کے۔ اب مذہب کا استعمال لے لیں، مذہب کا جو استعمال ہے، مذہب کا غلط استعمال اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، وہ جو مذہب کے استعمال کو ذاتی استعمال کی ہوس میں مبتلا ہے، وہ لوگ ہیں خاص طور پہ ایشیا میں، انڈیا پاکستان دونوں میں ہندو ہیں ایک طرف، وہ اپنے مذہب کو استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کا استدلال کرنے، تذلیل کرنے کے لیے دوسرے مذاہب کو۔ بہت سارے کرسچین انہوں نے جو ہے وہ وہاں انڈیا میں ان کو مارا ہے، بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ مذہب کو اس وقت استعمال کرنے کا جو ریشو ہے تقریباً 90% سے اوپر جا چکی ہے۔ جتنے مذہبی لیڈر ہیں پہلے تو وہ اس مذہب کا استعمال کیا کرتے تھے، اب کیا ہوا کہ جو سیاسی لیڈران ہیں، حکومتی ادارے ہیں، یہ سب کے سب اس لت میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ وہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، کہ وہ اپنی ان کی حکومت آگے چلی جائے، ان کو یہ فائدہ ہو جائے۔ پہلے یہ رواج تھا، مذہبی لیڈران مذہب کا لبادہ اوڑھ کے وہ جو درندے جانور بیٹھے تھے مختلف مساجد کے ممبر، وہ استعمال کیا کرتے تھے اور وہ تکلیف پہنچاتے تھے ان معصوم لوگوں کو جن کے ہاتھ میں طاقت نہیں، جن کے ہاتھ میں پاور نہیں، ان کو وہ مذہب کا استعمال کر کے۔ اب بات ہو رہی تھی نیت کی، آپ دیکھیں چند دن پہلے پاکستان کے اندر واقعہ ہوا، 3-4 فروری کی رات، ایک قبرستان کے اندر گورنمنٹ کا ادارہ، پولیس کا کام ہوتا ہے عوام کی حفاظت کرنا، کسی بھی ملک میں شہریوں کو تحفظ دینا، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو۔ لیکن ہو کا رہا ہے، اسے پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ عمران خان صاحب جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جی میں دعوت ریاست مدینہ کا ماڈل لے کے آؤں، ان کی ریاست مدینہ کا جو ماڈل تھا اس کے اندر اب یہ ہو رہا ہے کہ پنجاب میں وہ وزیر اعلیٰ کے بزدار کے کیا نام ہے ان کو بنائے، ان کے علاقے میں پچھلے کتنے مہینوں میں مساجد کے اوپر جا کے کلمہ طیبہ پہ سیاہی پھیری گئی، منارے گرائے گئے، پھر اسی طرح جو مساجد کے ممبر ہے جہاں امام نماز اس کو گرا کے اس کو سیدھا کر دیا گیا کہ پتہ نہ چلے کہ یہ مسجد ہے۔ اسی طرح اب یہ قبرستانوں کے اندر جا کے جو قبروں کے اوپر کتبے لگے ہوئے، نام لکھے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا، فلاں کی ماں، فلاں کا باپ، ان کو توڑ پھوڑ کے تباہ کر کے کلین کرتا کہ یہ قبروں کے اوپر نام نہ پڑھ سکیں۔ اب اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے، ان کی لانگ ٹرم کیا ارادے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا آپ کا علم تو خدا جانتا ہے۔ لیکن یہ جو کام انہوں نے شروع کیا ہے، مذہب کو جو وہ استعمال کر رہے ہیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، صرف اس لیے کہ لوگوں کی ہمدردیاں، کیونکہ ایک معاشرے کے اندر جب سارے کا سارا معاشرہ اس لیول پر گر چکا ہو کہ ان کی سوچ اتنی گدلی ہو چکی ہو کہ وہ مذہب کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی کام سے گزر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کل، کہ ایک لڑکی کی قبر سے نکال کے بے عزتی کی گئی، زیادتی کی گئی، یہ ایک طرف رکھ لیں، اور پچھلے چند مہینے سے جو قبروں کے کتبے توڑ کے ان کو توڑا جا رہا ہے اس کو ایک طرف رکھ لیں، اور کمپیریزن کر لیں کہ جس معاشرے کے اندر حکومتی پیروی میں، حکومتی مدد کے ساتھ قبروں کو توڑ کے ان کے کتبے اگر توڑے جائیں، مسجد کے ممبر جو ہیں ان کو، وہاں کوئی آواز نہ اٹھے، کوئی اس کے خلاف شریف، پورے ملک میں ایک بھی شریف انسان نہ ہو، ایک بھی باضمیر انسان نہ ہو، وہ اٹھے اور کہے کہ یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، تو پھر اس کے رزلٹ کیا ہوگا؟
یہ جو قبروں میں سے نکال کے عورتوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ جو زیادتی کے واقعات ہیں، رزلٹ یہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جب انسان دوسروں کے گھروں کو آگ لگا کے اس پہ تالیاں بجاتا ہے تو وہ آگ خدا کے اذن سے پھیلتی پھیلتی آپ کے گھروں تک بھی پہنچ جاتی ہے. یہ تو ایک خدا کا اصول ہے کہ جو انسان دوسرے کے ساتھ زیادتی ہوتی دیکھنے کے باوجود مدد پہ نہیں پہنچتا اور ساتھ شامل ہو جاتا ہے خاموش رہ کے، ایک دن وہ آگ، وہ زیادتی آپ کو بھی آ لپیٹتی ہے. بہرحال آج صبح کی جو واک ہے وہ آپ نے ملاحظہ کی، لمبا ہو گیا ذرا مضمون یا بات چیت، تو مجھے امید ہے کہ جو میں نے باتیں کی ہیں اس میں میں نے کسی کو ذاتی ہٹ نہیں کیا. یہ ایک میں نے تصویر کشی کی ہے معاشرے کی، ساتھ میں نے آپ کو یہ پورا ایک راؤنڈ جو ہے اس ایریا کا جو گھر ہے اس وقت وہ دکھا دیے ہیں. امید کرتا ہوں کہ جن دوستوں کو گفتگو سے کوئی علم میں اضافہ ہوا یا ان کو کوئی چیز نالاں گزری، وہ اپنے کومنٹس کے ساتھ ضرور نوازیں گے تاکہ اس کو بہتر کیا جا سکے انشاءاللہ تعالی. باقی پھر السلام علیکم.